بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سید الصدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج ہم شروع کرنے والے ہیں اپنا نیا ٹاپک جس کا عنوان ہے سادگی، اور یہ پڑھنے کے لیے ہم کو چلنا پڑے گا بورڈ کی طرف۔ چلیے چلتے ہیں اور اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آج ہم پڑھیں گے اپنا عنوان سادگی، جو کہ ہے آپ کے پیج نمبر 52 یعنی 52 پہ۔ تو آپ سب لوگ اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں اور اپنی لیڈ پینسلز ہاتھ میں لے لیں کہ اگر ہمیں کوئی مشکل لفظ یا الفاظ نظر آئے تو ہم ان کو انڈر لائن کر لیں گے۔ سادگی۔ اسلام ایک ایسا بہترین دین ہے جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا سب سے اچھا ہے۔ میانہ روی سادگی کا ہی دوسرا نام ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں بناوٹ، نمائش اور تکلف سے بچتے ہوئے صرف ضروری چیزوں پر گزارا کرنا سادگی کہلاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیمتی لباس، عالیشان گھر، عمدہ اور اعلیٰ سواری ہی سے معاشرے میں انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے اور عزت پاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی اصل خوبی اس کا کردار، اس کا اخلاق ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ یعنی اگر تو ہم بہت بڑی گاڑی میں سوار ہو کر باہر جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت ہی کوئی اچھے اور بڑے اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ مقام آپ سادگی میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اونچی دکان اور پھیکا پکوان والا کام کریں گے کہ آپ اونچی بلڈنگز میں رہیں گے، بڑے بڑے گھروں میں رہیں گے، اچھی گاڑیوں میں چلیں گے پھریں گے، اس کے بعد آپ بہت قیمتی لباس پہنیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے میں صرف آپ کی عزت اسی وجہ سے ہوگی، صرف شہرت اسی وجہ سے ہوگی۔ اور جب آپ قیمتی لباس پہن کر آپ کی زبان یعنی آپ کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، آپ کا کردار ہی اچھا نہیں ہے، تو آپ لوگوں میں کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ ایک بد کردار اور بد اخلاق شخص خواہ کتنا بھی دولت مند ہو، لوگ دل سے اس کی عزت نہیں کرتے۔ بعض اوقات جب انسان ضروریات زندگی پر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے دوست احباب بہت امیر خاندان سے ہیں اور آپ ایک میانہ خاندان سے ہیں یعنی مڈل کلاس سے، لیکن آپ کوشش پوری کرتے ہیں کہ آپ بالکل ویسا ہی پہناوا پہنے جو آپ کے امیر دوست پہنتے ہیں، تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے پیسے پکڑ ادھر سے پیسے پکڑ، جس کی وجہ سے آپ قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر دیکھو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ۔ یہی بیجا خرچ انسان کو چوری، بددیانتی، جھوٹ، بے ایمانی، خیانت اور رشوت جیسے گناہ اختیار کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس لیے جہاں سادگی ہو وہاں پریشانیاں اور الجھنیں کم ہوں گی اور انسان بہت سے گناہوں سے بچا رہے گا۔ جب آپ ایک سادہ زندگی گزارو گے تو ڈیفینیٹلی آپ الجھو گے نہیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ سادگی اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس، کھانے پینے، رہن سہن، ملنے جلنے غرض ہر معاملے میں بہت سادگی پسند تھے۔ کھانے میں جو کچھ ملتا شوق سے کھا لیتے، کبھی نقص نہ نکالتے، کبھی جو کی روٹی اور کبھی صرف کھجور دودھ کے ساتھ گزارا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پیوند کے باوجود صاف ستھرا ہوتا۔ اب وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو کیا وہ عالیشان کپڑا نہیں پہن سکتے تھے؟ عالیشان گھر میں نہیں رہ سکتے تھے؟ خوب سے خوب تر کھانا نہیں کھا سکتے تھے؟ لیکن ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔
پیبند لگے صاف ستھرے کپڑے پہنتے، کبھی جو کی روٹی کھا لیتے تو کبھی صرف دودھ اور کھجور سے گزارا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فخر اور دکھاوے کے لیے کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کا کام خود کرتے تھے، اپنی بکریوں کا دودھ دھوتے، گھر کو خود صاف کرتے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیجا نمود و نمائش اور رسوم کو ناپسند فرماتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بہت پیاری بیٹی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسم نکاح مسجد میں ہوئی۔ مدینہ منورہ ہی سے صرف چند قریبی رشتہ دار اور احباب شامل ہوئے۔ جہیز میں ضروریات زندگی کی چند چیزیں شامل تھیں۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی بڑی سادگی سے بسر کی۔ تو بچوں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کا کوئی بھی کام ہو وہ خود کرتے تھے۔ اپنا کام، جس طرح کپڑوں کو پیوند لگانا، خود ہی اپنے جوتے صاف کرنا، مرمت کرنا، بکریوں کا دودھ دھونا، غرض کے ہر کام وہ اپنا خود کرتے تھے۔ اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی بہت ہی سادگی سے مسجد میں کیا، جس میں صرف چند رشتہ دار اور احباب شامل ہوئے، اور جہیز میں ان کو صرف دین ضروریات زندگی کی اشیاء۔ سادگی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سخت بیمار تھی اور کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص تھے جو اس بوڑھی عورت کے گھر کی صفائی کرتے، پانی بھر کر لاتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادگی کے ساتھ بالکل عام آدمی کی طرح بازار میں چلتے پھرتے، کاروبار کا جائزہ لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم حکمران ہونے کے باوجود کھلے میدان میں اینٹ کا تکیہ بنا کر سو جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند ہونے کے باوجود زمین پر سوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے اور خود اکثر بھوکا رہتے۔ یوں سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں اپنی مثال آپ تھے، کیونکہ ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ تو بچوں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے چاروں خلیفہ کتنی سادگی پسند سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور کتنے سادہ پسند تھے، کیونکہ ان کو تربیت ملی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم حکمران تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنے سادہ تھے کہ کبھی کبھی کھلے میدان میں اینٹ کا تکیہ بنا کر سو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے دولت مند تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں کسی قسم کا کوئی غرور نہیں تھا اور وہ سادگی سے زمین پر سو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بالکل عام آدمیوں کی طرح بازار میں چلتے پھرتے اور اپنے کاروبار کا جائزہ لیتے تھے۔ پھر تھے جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو خود تو بھوکے رہ جاتے، لیکن ان کی کوشش ہوتی کہ ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سوئیں۔ قرآن مجید ایک طرف اگر فضول خرچی اور اسراف سے روکتا ہے تو دوسری طرف کنجوسی اور بخل سے بھی منع کرتا ہے۔ جو شخص پیسے بچا بچا کر رکھتا ہے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ آپ فضول خرچی نہ کرو، لیکن آپ کنجوسی بھی نہ کرو۔ کنجوسی سے مراد کہ آپ اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کا خیال ہی نہ رکھو اور پیسے صرف بچا بچا کے رکھتے رہو۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا جو فضول خرچی خود کی ذات کے لیے تو کرے لیکن اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کا کبھی خیال ہی نہ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادگی کو اپنائیں، کیونکہ سادگی اپنانے سے ہم بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ ہم اپنی حلال روزی پر آسانی سے گزارا کر سکیں گے اور حرام مال سے خود کو بچا سکیں گے۔ دل کو بھی اطمینان اور سکون کی دولت نصیب ہوگی، غرور اور تکبر سے بچ سکیں گے اور ہم میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو سکے گی۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا چیپٹر سادگی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں نے اس چیپٹر کو سمجھا ہوگا اور کوشش کریں گے کہ سادگی کو اپنائیں اور فضول خرچی بالکل بھی نہ کریں۔ چلیے بچوں، اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں جس میں ہم کریں گے اس کی مشق کا حصہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔